رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان مبارک لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. دنیا میں ایمان سے بڑی نہ تو کوئی دولت ہے اور نہ ہی کوئی قوت و طاقت ہے، اور خداوند عالم جسے یہ دولت عطا کر دیتا ہے تو پھر دنیا میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، خواہ وہ اپنے وقت کا بادشاہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اپنی ٹھوکروں میں رکھتا ہے۔ فرعون اپنے کو صرف بادشاہ ہی نہیں کہتا تھا، بلکہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا اور سب سے بڑا رب ہوں، اس کا اعلان کیا کرتا تھا۔ لیکن جس وقت خداوند عالم نے اس کی اس سرکشی کو دیکھا، حضرت موسیٰ اور ہارون کو خطاب کر کے کہا اذهبا الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ و ہارون، فرعون باغی ہو گیا ہے، فرعون سرکش ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی طرف جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون دونوں اس باغی کی طرف چلے، لیکن جب چلے تو ان کے پاس نہ تیر و تبر تھے، نہ نیزہ و شمشیر، نہ فوج و اسلحہ، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا جس کو لے کے فرعون کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے پاس اگر کوئی چیز تھی تو وہ ایمان کی دولت اور ایمان کا اسلحہ تھا، جس کے بھروسے اتنے بڑے جابر و ظالم بادشاہ سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل چکے تھے۔ جب دربار میں پہنچے، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، اس کے تمام جادوگروں کو شکست دی۔ فرعون کے چنگل میں جو بنی اسرائیل ایک عرصے سے پھنسے ہوئے تھے، ان کے لیے کہتے ہیں ارسل معنا بنی اسرائیل، اے فرعون، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ایک عرصے سے تو ظلم اور بربریت کا شکار بنائے ہوئے ہے، یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم، ان کے بیٹوں کو قتل کر رہا ہے اور ان کی عورتوں کا استحصال کر رہا ہے، تو ان سب کو میرے حوالے کر دے اور میں ان سب کو لے کے جاؤں گا۔ لیکن یہ آسان نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں فرعون سے مقابلہ بھی کرنا پڑا، لیکن مقابلہ کیا، اور وہ مقابلہ جادوگروں سے مقابلہ تھا۔ باقاعدہ اس نے اعلان کروایا، دوپہر کے وقت پورا مجمع جمع ہوا، اس مجمع کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے تمام جادوگروں کو اور فرعون کو شکست دی، اور جادوگر سجدے میں گرنے پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ واقعاً موسیٰ اور ہارون کا رب یہی حقیقی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، اور میں اسی رب کا سجدہ کرتا ہوں اور اسی رب کو مانتا ہوں۔ حالانکہ فرعون نے بہت ڈرایا، بہت دھمکایا، لیکن ان لوگوں نے ایک نہ سنی۔ چونکہ حقیقت واضح ہو چکی تھی، لہٰذا سب کے سب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکے تھے۔ اور اس کے بعد شکست دینے کے جب یہ فرعون کو دربار سے بنی اسرائیل کو لے کے چلے اور راستے میں دریائے نیل پڑا، تو ایک مرتبہ بنی اسرائیل پھر پریشان ہوئے، اور پریشان ہو کے کہتے ہیں موسیٰ آپ نے ہم کو وہاں سے لے کے تو یہاں تک آ گئے، مگر یہاں آنے کے بعد دریائے نیل سامنے ہے، اور اب میں کیا کروں؟ آگے جاتا ہوں تو دریائے نیل ہے، پیچھے جاتا ہوں تو فرعون کا لشکر ہے،
آپ نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، نہ ہم گھر کے رہے نہ ہم گھاٹ کے رہے۔ لیکن جب بنی اسرائیل کی مایوسی اور نا امیدی کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں ایک عصا مارا، راستہ بنا، بنی اسرائیل کو لے کے پار ہو گئے۔ اور فرعون کا لشکر جب پیچھا کرتے ہوئے وہ بھی دریائے نیل میں داخل ہوا تو خداوند عالم نے دونوں طرف سے پانی کو ملا دیا اور فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل کو بچا کے لے کے نکل آئے۔ لیکن اب قوم اگر بدنصیب ہو، کتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر کسی دوسرے خدا کا مطالبہ کرنے لگے تو یہ قوم کی کم ظرفی ہے، یہ بدنصیبی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانا تھی، انہیں نے وہ نجات دلائی۔ واقعاً ہمارے قوم کے نوجوان اگر حضرت موسیٰ اور ہارون کا وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں اور وہ قیام کر لیں، طاغوت اور باطل کے خلاف اگر کھڑے ہو جائیں، ظلم و جبربریت کے اگر مقابلہ کرنے لگیں، تو ہمارے جوان بھی اپنی قوم کو بچا سکتے ہیں، اپنے سماج کو بچا سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو بچا سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو ایک حسین معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ماہ رمضان میں اپنے تمام جوانان عزیز سے یہی گزارش ہے اور ان سے یہی التجا ہے کہ یہ مہینہ بہت بہترین مہینہ ہے اپنے آپ کو ایک بہترین جوان بنانے کا، اپنے اندر ایمان پیدا کرنے کا۔ واقعاً اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں۔ اگر اس دولت کو حاصل کر لیا، یہ دولت اگر مل گئی تو یقیناً آپ کی زندگی بھی آباد ہو جائے گی اور سماج و معاشرہ بھی ہمارا آباد ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔